بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ زندگی جو ہے یہ تکلفات کی زندگی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے زندگی کے عام رہن سہن میں، معاشرت میں اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنے لیے عذاب بنا لیا ہے۔ لباس میں تکلف، رہن سہن میں تکلف، کھانے پینے میں تکلف، ملاقات میں تکلف۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری زندگی ایسے ہو گئی جیسے ایک پرندے کی زندگی پنجرے میں گزرتی ہے۔ اللہ والے بے تکلفی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگیاں سہولت میں ہوتی ہیں، عافیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ جا کر بیٹھ گئے اور وہ کھانا کھاتے رہے بدستور۔ تو جب کافی دیر گزر گئی اور کھانا ختم کے قریب ہوا تو جانے والے نے شکایت کے انداز میں کہا کہ عجیب بے تکلفی ہے، کب سے آ کر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لیں، آپ میرے دوست ہیں، ہمارے درمیان بے تکلفی ہے، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ آپ کھانا کھا لیں، ایک دفعہ تو کم سے کم کہہ دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اتنی ہی بے تکلفی تھی تو پھر کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہی تو میں جاننا چاہتا تھا کہ تم مجھے واقعی حقیقی دوست سمجھتے ہو یا میرے اور تمہارے درمیان کوئی تکلف باقی ہے۔ جب تم نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور بغیر پوچھے، بغیر کہے، بغیر اجازت لیے میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ابھی تکلف باقی ہے۔ اگر بے تکلفی ہوتی تو آپ آتے ہی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے۔ اس کا نام ہے بے تکلفی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے دوسرے کے گھر گئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین کے اندر لکھا ہے، وہ گئے اور جا کے اپنے دوست کا پتہ کیا۔ لونڈی نے بتایا کہ آپ کے دوست تو گھر پہ نہیں ہیں۔ کہنے لگے اچھا ایسا کرو کہ ان کا صندوقچہ لے کر آؤ جس کے اندر وہ دراہم اور دنانیر، درہم و دینار رکھتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں۔ لونڈی تھوڑی سی ہچکچائی، لیکن معلوم تھا کہ بڑے گہرے دوست ہیں۔ وہ صندوقچہ لا کے حضرت کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اس صندوق میں سے جتنا مال لینا تھا وہ مال لیا، یا صندوقچہ ہی اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں جب وہ دوست آئے، انہوں نے بتایا جی آپ کے دوست آئے تھے، لونڈی نے کہا، اور مجھ سے آپ کے صندوقچے کے آپ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا جی آپ گھر پہ نہیں ہیں۔ کہا کہ صندوقچہ ان کا کہاں ہے؟ تو میں نے لے جا کے دے دیا، وہ تو سارے پیسوں سے بھرا ہوا صندوقچہ اٹھا کے لے گئے۔ تو ان بزرگوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا دوست مجھ سے اتنا بے تکلف ہے، میرا دوست مجھ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے میری دوستی کے اوپر، تو اس نے اس خوشی کے اندر انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس کا نام ہے بے تکلفی۔ ہم نے جتنی بھی دوستی گہری ہو جائے، تعلق کتنا بھی گہرا ہو جائے، اور اب تو طرفہ تماشا یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے اندر بھی تکلفات ہونے لگ گئے۔ سگے رشتوں کے اندر، خونی رشتوں کے اندر ایک دوسرے سے ہم لوگ تکلف برتنے لگ گئے ہیں۔ باضابطہ طور پر اسی طرح تکلف ہوتا ہے جس طرح اجنبیوں کے درمیان تکلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زندگیاں اجیرن بن گئی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر سے اس تکلف کو ختم کر کے بے تکلفی لانی چاہیے۔ بے تکلفی کا مطلب بعض لوگوں کے نزدیک تو آپس میں بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہوتے ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، دوستانہ ماحول ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی واہیات، فضول اور بے راہ روی کی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ بہن بھائیوں کے اندر بے تکلفی ہونی چاہیے، اس کا بھی مطلب ایسا ہی لیا جاتا ہے کہ ہر طرح کی گفتگو آپس میں ہونی چاہیے۔ اس کا نام انہوں نے بے تکلفی رکھا ہوا ہے۔ بے تکلفی کا مطلب ہے زندگی کا چال چلن ایسا ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بوجھ نہ بنے، ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ بلا تکلف، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، جھجک کے ہم اپنی دشواریاں، اپنے مسائل ایک دوسرے کو بتا سکیں۔ اس کے اندر تکلف نہ ہو، اس کے اندر یہ خوف اور خدشہ نہ ہو اگر میں نے بہن سے یہ بات کہی، اگر میں نے بھائی سے یہ بات کہی، اگر میں نے رشتہ دار سے یہ بات کہی تو برا نہ مان جائے۔ ایک رشتہ دار ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے، اگر اس سے کہہ دیا کہ آپ اس وقت کے بجائے اس وقت آ جائیں تو بہت بہتر ہے، اسی سے برا مان گئے۔ اور اگر
کوئی اور ایسی بات کہہ دی کہ جو انتظامی نوعیت کی ہے کہ آپ کل کے بجائے پرسوں آ جائیں، تو اسی پر برا مان گئے کہ جی ہم تو جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے آنے سے منع کر دیا۔ یہ بے تکلفی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ ہیں، یہ ہمارے لیے باعث تکلیف چیزیں ہیں۔ بے تکلفی کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہلکی پھلکی زندگی گزارے، سکون کی زندگی گزارے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ کراچی تشریف لے گئے، تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کراچی میں ہوتے تھے۔ ان کا آپس میں دوستانہ تعلق تھا، بڑا پیار تھا۔ حضرت اپنی مصروفیات کے ساتھ گئے تھے۔ اب مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرا دوست بغیر میری دعوت کے واپس چلا جائے، ایک وقت کا میرے پاس کھانا تو کم سے کم کھانا چاہیے، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاؤں۔ وہ اپنی مصروفیات لے کر آئے ہیں، وقت لے کر آئے ہیں، اور میں ان کو دعوت کے نام پر مصروف کر دوں اور ان کے لیے اس میں مشکلات پیدا ہو جائیں۔ بغیر کھانا کھائے چلے جائیں، یہ بھی دوستی کے منافی نظر آتا ہے، اور اگر کھانے کے لیے بلاؤں اور جو ٹائم ان سے لوں وہ ٹائم ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ بھی پریشانی۔ تو انہوں نے اس کا حل نکالا، ان کو بلایا، ملاقات تو کرنی ہی تھی آپس میں، تو ان کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ پیسے میری طرف سے آپ رکھیں اپنے کھانے کے لیے، کہ آپ اپنی مصروفیات لے کر آئے ہیں، آپ نے پتہ نہیں کہاں پر وقت کو صرف کرنا ہے، تو یہ میری طرف سے دعوت کے پیسے، آپ میری طرف سے کہیں سے بھی ایک وقت کا کھانا کھا لیجئے گا۔ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اس کو خوش آمدید کہا، ان کو قبول کیا، خوشی کا اظہار کیا شکریہ کے ساتھ۔ نہ تو مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے جو وقت کے مفتی اعظم تھے اس بات میں کوئی شرمساری محسوس کی، اور نہ ہی حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی اس بات کو باعث بے عزتی سمجھا کہ یہ تو میرے لیے بے عزتی کی بات ہے کہ میں کھانے کے بدلے میں کچھ پیسے وصول کر لوں۔ اس کا نام ہے بے تکلفی، کہ انسان کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ چونکہ مفتی شفیع نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، بلکہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرا انتقال رمضان میں نہ ہو۔ حالانکہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا انتقال رمضان کے اندر ہو، میری موت آئے تو رمضان کا مہینہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیں۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری موت رمضان میں نہ ہو۔ جب پوچھا گیا جی کیوں، کہا جی میرے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، پاکستان بھر میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اگر رمضان میں انتقال ہوا تو انتقال کا پہلے سے تو پتہ نہیں ہوتا، اچانک خبر جاتی ہے، اچانک خبر جائے گی، لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہوگا اور گرمی کا مہینہ ہے تو روزہ رکھ کے سفر کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ میرا آشیانہ کسی شاخ پہ بار نہ ہو، میں کسی کے لیے بوجھ نہ بن جاؤں، ملاقاتوں میں بوجھ بن جانا، دعوتوں میں بوجھ بن جانا، ہر چیز میں ہم ایک دوسرے کے لیے، منگنی کرنی ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، شادی کرنی ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، دعوتیں کرنی ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ بے تکلفی کی زندگی ہونی چاہیے، ہلکی پھلکی زندگی ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ بے تکلفی اس حد تک بھی ہوتی ہے دوستوں کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان، کہ وہ ایک ساتھی دوسرے کو فون کرنے لگے جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہم نے آپ کے پاس کھانا کھانا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ بس کسی قسم کا تکلف نہ کرنا، بس جو بھی پکاؤ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے۔ تو دوستوں کے درمیان اس طرح کی بے تکلفی ہونی چاہیے کہ ہر طرح کی بات کہہ دی جائے۔ وہ ایک آدمی دوسرے سے ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے پوچھا جی ٹھنڈا چلے گا کہ گرم، تو آنے والے نے کہا جی پہلے 7 اپ بعد میں چائے کا کپ۔ اب اس کو کہتے ہیں بے تکلفی، کہ پہلے ٹھنڈا پئیں گے بعد میں گرم پئیں گے، پہلے 7 اپ بعد میں چائے کا کپ۔ تو یہ چیزیں بے تکلفی ہماری زندگی کو، خود ہماری اپنی زندگی کے لیے اچھی ہیں، ہماری زندگی ان کے ذریعے سے سہولت سے گزرتی ہے، عافیت سے گزرتی ہے۔ تو اپنی زندگیوں سے ہم تکلفات کو ختم کریں۔ ہم خاص اپنے رشتہ دار کو، بہن بھائی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 2 منٹ کے لیے اس کمرے سے باہر چلے جائیں کہ میری کوئی ذاتی گفتگو ہے کسی سے، یا میں کوئی فون سننا چاہتا ہوں جس کے اندر میری کوئی پرائیویسی ہے،
تو ہم آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان بھی اتنی دوریاں آ گئی ہیں، اتنے تکلفات آ گئے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم اپنے لیے زندگی کا بوجھ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بے تکلفی کے ساتھ رہیں، دوسروں کو بھی بے تکلف رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری بھی زندگی سہولت سے گزرے، عافیت سے گزرے، دوسروں کی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر